زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، ہمارے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے، ابھی تو ناپی ہے کچھ مٹھی بھر زمین، سامنے سارا آسمان ابھی باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم جی اسپیکس۔ جنرل راحیل شریف 16 جون 1956 کو کوئٹہ کے ایک ممتاز فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میجر شریف تھا۔ آپ کا تعلق گجرات کے قصبے کنجا کے بھٹی راجپوت گھرانے سے ہے۔ آپ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی شبیر شریف پاک فوج میں میجر تھے، جن کو 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وہ پاکستان آرمی کے واحد آفیسر تھے جن کو اپنی جرت اور بہادری کی بنا پر نشان حیدر اور ستارہ جرت دونوں سے نوازا گیا۔ جنرل راحیل شریف میجر راجہ عزیز بھٹی کے بانجے ہیں، جنہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو کر نشان حیدر حاصل کیا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پی ایم اے اکیڈمی میں داخل ہوئے، جہاں پر 54 لانگ کورس سے فوجی تربیت حاصل کی۔ 1974 میں پی ایم اے سے کلیئر ہونے کے بعد انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 6 بٹالین میں کمیشن حاصل کیا، جہاں پر ان کے بڑے بھائی بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ 27 نومبر 2013 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کو پاک فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ جنرل راحیل شریف کی کمان میں پاک فوج نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں۔ ان میں سے ایک اہم کام شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کا آغاز تھا، جس نے خطے میں دہشت گردوں کے مضبوط ٹھکانوں کو ختم کیا اور پورے ملک کو استحکام بخشا۔ روایتی جنگ ہو چاہے غیر روایتی، چاہے ہاٹ سٹارٹ ہو کولڈ سٹارٹ، ہم تیار ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے کراچی میں نیم فوجی اداروں کے کردار کو بڑھایا، جس سے پاکستان کے تجارتی دارالحکومت کراچی کے امن کو بحال کرنے میں کافی مدد ملی۔ آپ کی کمان میں پاک فوج نے وفاقی سطح پر جمہوری طور پر منتخب حکومت کا ساتھ دیا۔ بلوچستان بدحالی کے خاتمے میں بلوچ صوبائی اور مقامی حکومت کی بھی حمایت کی۔ جنرل راحیل شریف نے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سابق اکثریت پسندوں کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ جنرل راحیل شریف نے سی پیک کے تحفظ اور حفاظت کے لیے نیا برگیڈ سطح کا فوجی یونٹ تیار کیا، جو کہ صوبہ بلوچستان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی مقامی دفاعی صنعت کو فروغ دینے میں مدد کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو 1.5 سال کے دوران $1.14 بلین کی بچت ہوئی۔ جنرل راحیل شریف نے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق معاملات میں فوج کے کردار کو مستحکم رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ روس کے ساتھ پاکستان کی پہلی مشترکہ فوجی مشقیں ہوئیں۔ چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلق میں مزید بہتری لائی گئی۔ جنرل راحیل شریف 26 نومبر 2016 کو آرمی چیف کے منصب سے ریٹائر ہو گئے۔ 20 سالوں میں پہلی دفعہ کوئی جنرل مدت ملازمت میں توسیع کے بغیر ریٹائر ہوئے۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جنرل راحیل شریف کو نشانہ امتیاز سے نوازا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور خطے میں استحکام لانے میں ان کی اعلیٰ قیادت کے اعتراف میں انہیں 5 بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا، جو آج تک کسی بھی آرمی چیف کے لیے سب سے زیادہ ہیں۔ راحیل شریف صاحب کو ملک کے اندر دہشت گردوں کو ختم کرنے پر بڑے پیمانے پر سراہا جاتا ہے۔ ملک میں تشدد کی شرح 2006 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ 2014 میں دہشت گردوں کے حملوں میں مجموعی طور پر 80% کمی واقع ہوئی۔ راحیل شریف صاحب کو ملکی تاریخ کا سب سے مقبول آرمی جنرل مانا جاتا ہے۔ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز ہوئے، جو کہ 39 رکنی مسلم ممالک کا اتحاد ہے۔ انشاءاللہ امید ہے وہ اس عہدے پر رہ کر امت مسلمہ کی اور پاکستان کی بہتر طریقے سے خدمت کریں گے۔